بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ اسلامیات کی ہم نے بک سٹارٹ کی ہوئی تھی، باب چہارم، جس میں ٹاپک ہے اسلامی داب زندگی۔ اس میں سفر، راستے اور عوامی مقامات کے استعمال کے حوالے سے آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلے اس جو ہے لیسن ہے اس کے MCQs اور شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ نے ویڈیو بالکل سکپ نہیں کرنی، کیونکہ اس لیسن سے ریلیٹڈ میں نے امپورٹنٹ جو ایکسٹرا کوسچنز ہیں اس لیسن سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، تو جو آپ کے پیپر میں امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ نے ویڈیو سکپ بالکل نہیں کرنی اور بک پینسل لے کے آ جائیں اور نشان لگانا شروع کر دیں جب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ایکسرسائز میں سب سے پہلا آپ کو بتا دے سوال ہے، جدھر جواب کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلا MCQs ہے، مسافر کو راستہ بتانے میں ثواب ملتا ہے، اس کا آنسر ہے صدقے کا۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، بلندی پر چڑھتے ہوئے پڑھنا چاہیے، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے اللہ اکبر پر، اس پر ہے۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، حدیث نبوی کے مطابق ایمان کا سب سے افضل شعبہ ہے، تو اس کا آنسر ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، نیچے کی طرف اترتے ہوئے پڑھنا چاہیے، تو اس کا جواب ہے سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، راستے میں چلنے کا ایک ادب ہے، تو اس کا آنسر ہے نگاہوں کو نیچے جھکا کر چلنا۔ اس کے بعد حالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ سب سے پہلے حالی جگہ یہاں پہ لگانا ہے اپنے ایک ڈیش کی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کے لیے راحت اور آسانی کا ذریعہ بنتا ہے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اگلی حالی جگہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ راستے سے ڈیش چیز کو ہٹا دیتا ہے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے تکلیف دہ چیز۔ اس کے بعد ہے، انسان کے ہر جوڑ کی سلامتی پر ڈیش واجب ہے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اور اس سے ڈیش طلب کر کے گھر سے نکلنا چاہیے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے مدد۔ آخری عالی جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ملنے والے کو ڈیش کرتے تھے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سلام کرتے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، مختصر جواب دیں۔ یہاں پہ آپ نے شارٹ کوسچن ہے، ان کی آپ نے جواب دینے ہیں۔ تو سب سے پہلا حالی جگہ سب سے پہلا سوال ہے، راستوں اور عوامی مقامات کے بارے میں شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کو خراب کرنے اور آنے جانے والوں کے لیے مشکل بنانے سے سختی سے منع فرمایا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، راستوں کے حق کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھے، تو اس کا جواب آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ ایک شخص راستے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک کانٹا دیکھا اور اسے راستے سے ہٹا دیا، اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، سڑک عبور کرتے ہوئے کس اصول کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے، سڑک عبور کرتے ہوئے پہلے دائیں دیکھنا چاہیے اور پھر بائیں دیکھنا چاہیے اور پھر دائیں دیکھ کر سڑک کو عبور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حدیث نبوی کے مطابق ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، سبحان اللہ کے معنی لکھیں، تو اس کا آپ نے لکھنا ہے سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ پاک ہے۔ اس کے بعد تفصیلی سوال نمبر 1 ہے، اسلامی تعلیمات میں راستوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اس کا جواب ہے، مسلمان کی شان ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں، اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اجر کا کام ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی چیز ہی دور کی جائے۔ تکلیف دینے والا ایک کانٹا، کوئی پتھر کا ٹکڑا بھی اگر کسی نے ہٹایا تو اس پر اسے اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک کانٹا دیکھا اور اسے راستے سے ہٹا دیا، اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے ہر جوڑ کی سلامتی پر صدقہ واجب ہے، پھر فرمایا اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے راستے میں گرا ہوا درخت لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ایک طرف کر دیا، اس کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہاں تک آپ نے لانگ کوشچن کا نشان لگا لینا ہے، لانگ کوشچن نمبر 1 کا۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے، راستہ چلنے کے آداب تحریر کیجیے، تو آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اور اس سے مدد طلب کر گھر سے نکلنا چاہیے، عوامی جگہوں پر بھاگنے دوڑنے اور بے ہنگم طریقے سے چلنا معیوب عمل ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کو بند کرنے اور ان میں رکاوٹ ڈالنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اسے ہٹا دینا چاہیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نگاہیں نیچی رکھتے تھے، ہمیں بھی راستے میں چلتے ہوئے بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلندی پر چڑھتے تو کہتے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے کی طرف اترتے تو کہتے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے،
आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मिलने वाले को सलाम करते थे, और जब कोई दूसरा सलाम करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सलाम का जवाब ज़रूर देते थे। यहाँ तक इसका निशान लगा के आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना है। अब ये एक्सरसाइज हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब आपके साथ मैंने वो वाले क्वेश्चन शेयर करने हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहे थे। इस लेसन से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आएंगे, और आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपके साथ मैंने एमसीक्यू शेयर करना है। सबसे पहला एमसीक्यूज है, एक मुसलमान की पहचान है कि वो दूसरों के लिए जरिया बनता है, तो इसका आंसर आपने लगाना है राहत और आसानी का। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है, जहाद के एक सफ़र में कुछ लोगों के रास्ते में आ गए, तो इसका आंसर है हैमे। हदीस के मुताबिक ईमान के शोबे हैं, तो इसका जवाब है 70 और कुछ। रास्ते से चीज़ को हटाना भी सदका है, तो इसका जवाब है तकलीफ़ दे। भागने दौड़ने और बेहंगम तरीके से चलना मायूब अमल है, तो इसका आंसर है अवामी जगहों पर। उसके बाद दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल है, मुसलमानों को रास्ता बताने पर किस चीज़ का सवाब मिलता है, तो इसका आंसर है सदक़े का सवाब मिलता है। उसके बाद अगला सवाल है, हदीस के मुताबिक अजर का काम कौन सा है, तो इसका जवाब है हदीस के मुताबिक रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज़ को हटाना अजर का काम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत बयान करें, तो इसका जवाब है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के हर जोड़ की सलामती पर सदका वाजिब है। फिर फरमाया, और रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना भी सदका है। उसके बाद अगला सवाल है, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाने पर अजर के मुतल्लिक हदीस मुबारक लिखी, तो उसका जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ने रास्ते में गिरा हुआ दरख्त लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए एक तरफ काट दिया, उसके इस अमल पर अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। उसके बाद अगला सवाल है, अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो हमें क्या करना चाहिए, तो इसका जवाब है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में किस तरह चलते थे, तो इसका आंसर आपने लिखना है निगाहें नीचे रख कर चलते थे। आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे सलाम करते और किसके सलाम का जवाब देते थे, इसका जवाब है आप हातमुन नबीयीन हर मिलने वाले को सलाम करते, और जब कोई दूसरा सलाम करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सलाम का जवाब देते थे। उसके बाद आखिरी सवाल है, दीन इस्लाम की क्या तालीम है, तो इसका जवाब है दीन इस्लाम की तालीम ये है कि किसी भी मकसद के लिए रास्तों को बंद करना दुरुस्त नहीं है। सच्चे मुसलमान की तो शान ये है कि वो रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटाकर लोगों के लिए आसानी और राहत का इंतज़ाम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो क्वेश्चन जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपके साथ शेयर करूँगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं इस लेसन से रिलेटेड, और आपके पेपर में आएंगे, और आपने इनको अच्छे से याद करना है, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। मेरी दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मोड़ में कामयाबी अता करे, आमीन।